ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کے گھر پہ آئے اور کہا کہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہونے والا شخص کہاں ہے؟ کیا کہا؟ انداز پوچھنے کا دیکھو، جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ شخص کہاں ہے؟ اس وقت آپ کے نکاح میں امام حسین کی سگی بہن حضرت ام کلثوم تھی آپ کے گھر میں. یہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، امام حسین کی سگی بہن. روافض سیدہ زینب کا ذکر خوب کرتے ہیں لیکن حضرت ام کلثوم کا ذکر نہیں کرتے. خطبہ زینب یاد ہے اور یاد رہنا بھی چاہیے، لیکن جملہ ام کلثوم بھول گئے. صرف اس لیے کہ ام کلثوم حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں تھی اور فاروق اعظم ایک رشتے سے حضرت سیدہ فاطمہ کے داماد ہوتے ہیں، امام حسین کے سگے بہنوئی ہوتے ہیں. یہ رشتہ ہے ان لوگوں کا آپس میں جن کو روافض گالیاں دیتے، صحابہ کو گالیاں دیتے اور ان کے دیکھا دیکھی ہمارے کچھ سنی کہلانے والے نام نہاد سنی بھی صحابہ کرام کی برائیاں بیان کرتے ہیں. یاد رکھنا، اہل بیت کی محبت میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھ جانا، لیکن کبھی کسی صحابی کی بے ادبی کا تصور بھی مت کرنا. اس لیے کہ سچا محب اہل بیت وہی ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے. اگر صحابہ کی محبت نہیں وہ اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا. ماہ محرم شریف آ رہا ہے، ابھی صحابہ پہ تبرے بکی جائے گی، صحابہ کے خلاف باتیں کی جائے گی. سنیوں، صحابہ کے خلاف کس منہ سے گفتگو کرتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام کی مدد کرنے والا بظاہر کوئی تھا نہیں تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور کے پیچھے پیچھے کون چلا تھا؟ ہم تو 1450 سال کے بعد آج نبی کی محبت کے دعوے دار کھڑے ہوئے ہیں. جب کوئی نہیں تھا آج نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کے پیر میں لوگ جوتیاں پہناتے ہیں، لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں، لوگ گلدستے دیتے ہیں، لوگ تحفے اور تحائف دیتے ہیں. تو آج نبی کی محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے. جب نبی کی محبت کے دعوے کی بنیاد پر پتھر مارے جاتے تھے صحابہ نے اس وقت نبی سے محبت کی. جب انعام ملے تو محبت کا دعویٰ آسان ہے. جب مارا جائے، جب پیٹا جائے، وطن سے نکالا جائے، جب کوڑے برسائے جائے، جب خاندان مخالف ہو جائے، اس وقت صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے. دعویٰ نہیں، محبت کی ہے اور بلکہ محبت کا حق ادا کیا ہے. یہ حضور کے صحابہ. تو حضرت ام کلثوم امام حسین کی سگی بہن فاروق اعظم کے نکاح میں کعب احبار آتے ہیں. یہ بہت بڑے عالم تھے توریت اور انجیل کی، اور دور فاروقی میں اسلام قبول کیا فاروق اعظم کے دور. تو آ کر کے گھر پہ پوچھتے ہیں جو شخص جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ ہے؟ حضرت ام کلثوم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت کعب اسلام قبول کر چکے تھے لیکن وہ پہلے یہودی تھے. تو جب یہ جملہ سنا کہ جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ شخص گھر میں ہے، فاروق اعظم کے پاس آ کے روتے ہوئے کہتی دیکھو وہ یہودی کیا بک رہا ہے، یعنی غصے میں کہا. حالانکہ وہ یہودی اب نہ تھے لیکن ایک بیوی نے شوہر کے خلاف بظاہر خلاف ہی تو لگتا تھا. یہ جملہ سنا جو سمجھا لگی غصے میں دیکھو وہ یہودی کیا بکتا ہے. فاروق اعظم نے مسکرا کے کہا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو شخص جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ گھر میں ہے. فاروق اعظم گئے، ان کو کھڑا کیا اس طرح سے کہ ام کلثوم بھی سن لے. پوچھا بھئی تم نے مجھے یہ کہا کہ جو شخص جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ شخص کہاں ہے؟ کہا بالکل کہا. تو کہا کہ میں جہنم کے دروازے پہ کیسے کھڑا ہوں، ذرا اس کی وضاحت کر دیں. کہا یہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن خطاب نبی کا صحابی وہ ہے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے. تو کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا لوگوں کو جہنم سے روکتا رہے گا. اسلام کے اندر فتنے نہیں ہوں گے. جب تک وہ زندہ رہے گا اسلام میں فتنے نہیں ہوں گے. وہ جہنم سے لوگوں کو روکتا رہے گا، لوگ جہنم میں نہیں آئیں گے. اسی لیے دیکھیں جب تک فاروق اعظم تھے مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا. اسی لیے کوئی کلمہ پڑھنے والا اس دور میں جہنمی نہیں تھا کیونکہ فرقہ نہیں تھا. منافقین الگ تھے جو کافر تھے، مومنین الگ تھے جو مومن تھے. لیکن مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں فرقے اس وقت پیدا ہوئے جب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت. اسی لیے آپ کو جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہونے والا کہا
کہ آپ لوگوں کو روکتے ہیں، بلکہ کچھ حضور کی دوسری حدیث اس کی تائید کرتی ہے. آقا فرماتے ہیں میری امت میں ایک فرد ہے جب تک وہ زندہ ہیں فتنوں کا دروازہ بند ہے، جس دن وہ شہید ہو جائے گا فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا. سرکار نے کیا فرمایا؟ ٹوٹ جائے گا. پوچھا کہ حضور وہ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ وہ عمر ابن خطاب ہے.